اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں توحید کے بارے میں۔ توحید کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں۔ جب تک توحید مکمل نہیں، سب عبادت بیکار ہیں۔ ساری عبادتیں صرف رسم رواج اور کرم کانڈ ہیں۔ دیکھیے، ہر ایک چیز کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک وہ ہے جو پرتکش ہے اور ایک وہ ہے جو اپرتکش ہے۔ اور ایشور کو یعنی اللہ کو ظاہر سے زیادہ باطن پسند ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ زیادہ پسند نہیں کرتا کہ تم پرتکش میں کیا ہو۔ وہ اس بات پر زیادہ پسندگی رکھتا ہے کہ تم اپرتکش طور پہ کیا ہو، تم اندر سے کیا ہو۔ ایک حدیث ہے کہ عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عبادت ہم ظاہری کرتے ہیں لیکن نیت اپرتکش ہوتی ہے۔ عبادت ظاہر ہے اور نیت باطن۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ حدیث ہے، عالموں کا ذکر ظاہر کے عبادت سے بہتر ہے۔ عبادت ظاہر ہے جو جسم کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور ذکر باطن ہے جو دل سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ نماز کے بھی دو پہلو ہیں، ایک پڑھی جاتی ہے جو ظاہر ہے اور ایک قائم کی جاتی ہے جو باطن ہے۔ ہر عمل کے دو پہلو ہیں، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، توحید کے، شرک اور کفر کے، طہارت کے اور غسل کے۔ ارشاد باری ہے، اللہ یعنی ایشور کسی کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے صرف دل کو، یعنی وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح ظاہری طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوگی، جس طرح ظاہری طہارت کا معنی ہوتا ہے صفائی، پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح باطنی طہارت کے بنا اللہ کی معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ کی معرفت سے مطلب ہے ایشور کی پہچان۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ تب تک اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ جس طرح ظاہری طہارت جسم کی پاکیزگی سے سمبندھت ہے، جس طرح ظاہری طہارت پانی سے کی جاتی ہے، اسی طرح باطنی طہارت توحید کے پانی سے کی جاتی ہے۔ توحید کا معنی ہے ادویت، ایکتو، ادویت جہاں پر دوئی نہ ہو۔ اسی طرح باطنی طہارت اپنے اپرتکش کی صفائی، پاکیزگی ادویت کے پانی سے کی جاتی ہے۔ جب تک کوئی بھی فقیر مکمل توحید کے پوزیشن پر نہیں پہنچتا، اس مقام کو حاصل نہیں کر لیتا، اسے ایشور کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی، یا کہوں اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ توحید کے چار پرکار ہیں۔ ایک ہے توحید شریعت، توحید طریقت، توحید حقیقت، توحید معرفت۔ توحید شریعت یہ ہے کہ تمام موجودات کو ایشور کے گنوں کے انوسار جاننا، تمام موجودات کے اسما کو اسماء الہی سے جاننا۔
توحید طریقت یہ ہے کہ تمام موجودات کو اللہ کی طرف، ایشور کی طرف رکھنا، اور توحید حقیقت یہ ہے کہ تمام گنوں اور موجودات کو ایشور کے گنوں کے حساب سے جاننا، اور توحید کا، ادویت کا آخری درجہ یہ ہے کہ جملہ موجودات میں جو بھی موجود ہے، اس موجودات میں جلوائے ذات خداوندی کا دکھائی دینا۔ جملہ موجودات میں ذات واحد، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جو صرف ایک ہو، اور ایسا ایک ہو جو کل کا ایک ہو۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، میں ایک نہیں کہوں گا، احد ہے، ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟ سمپورنتا کا ایک، کل کا ایک۔ جملہ موجودات میں ذات واحد کے سوا کچھ نہ نظر آئے۔ جب کوئی سادھک، فقیر، صوفی یا سنت اس مرتبے پر، اس پوزیشن پر، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، تب اس کا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تب جا کر کے یہ کلمہ واستو میں اس کا مکمل ہوا، تب وہ پکار اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فقیر غوث میں جتنا اللہ کا دیدار کرتا ہے، اتنا ہی دیدار یزید کے اندر بھی کرتا ہے۔ توحید صرف خیالوں کا بدلنا ہے، یہ ہے اصلی فقیر کی پہچان۔ لیکن آج ہم کس جگہ پر ہیں، کیا ہیں؟ آج کی پیری فقیری، سادھوتا، سنیاسی 99% صرف دکھاوا ہے، آڈمبر ہے، ڈھونگ ہے، پردرشن ہے۔ میں 99% لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ 1% ایسے ہیں جن کے سامنے میرے بھی سر اور ناک خم ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں جن کے کارن آج بھی پوترتا بچی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے فقیری، طریقت، سنیاس کو صرف لباس اور حلیے کی حد میں باندھ دیا ہے، ویش بھوشا کے حد میں باندھ دیا ہے، لمبی ٹوپیوں، لمبی داڑھیوں، لمبے ٹیکوں کی حد میں باندھ دیا ہے۔ لیکن اگر میں صوفی کی درشٹی کون سے دیکھوں اور تب قرآن اور حدیث پر غور کروں، تب یہ سب پاکھنڈ لگتا ہے، اور سناتن دھرم میں بھی اسے پاکھنڈی کہا گیا ہے۔ گیتا کہتی ہے پوجا پرارتھنا من کی سادھنا ہے، جو کہ انترمکھی ہو کر کے کی جاتی ہے۔ پوجا پرارتھنا کے لیے یا آدھیاتمک پریپت پر آدھیاتمک سادھنا کے لیے کسی بھی پرکار کے پردرشن کی ضرورت نہیں ہے، اتھوا شریر کو کسی خاص روپ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انترمکھی مارگ ہے، جو کہ آپ کو باہر سے کھینچ کر کے آپ کے اندر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث بھی یہی کہتی ہے، اصل انسان لباس کے اندر ہوتا ہے۔ لباس کا مطلب یہ آپ کے کپڑوں کا پہناوا نہیں ہے، یہ جو آپ کا موجود خاکی تن ہے، یہ لباس ہے۔ اصل انسان اپنے لباس کے اندر ہوتا ہے، اور اعمال کا
अथवा इबादत का दारो मदार बंदे की नीयत पर है। ज़ाहिरी इबादत है, वो प्रदर्शन है, अंदरूनी नीयत है, वो दर्शन है। बाहरी नमाज है, अंदरूनी सलात है। नमाज पढ़ी जाती है, सलात कायम की जाती है। और फिर एक जगह है कि अल्लाह तुम्हारे सूरतों और तुम्हारे आमाल यानी कर्म कांडों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल की और दिल में चलने वाली हलचलों को देखता है, तुम्हारे दिल की नीयतों को देखता है। ये सारी बातें कुरान और हदीस में कहीं गई हैं। इन सब बातों पर अगर चिंतन किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तो ये जो कुछ है दिख रहा है, ये सब पाखंड है, दिखावा है, रियाकारी है, धोखेबाजी है, दज्जालपन है, दिखावे के अलावा और कुछ नहीं। फकीरी सिर्फ और सिर्फ आसानी से जिंदगी जीने का नाम है। यही साधुता है, यही संतत्व है। फकीरी में ना कुछ जोड़ना है, फकीरी में ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है। मैं कहता हूँ ना मैं कुछ छोड़ता हूँ, ना मैं कुछ पकड़ता हूँ। इसका मतलब ये ना समझिएगा मैं बहुत ही छोटा मनुष्य हूँ। इस संतत्व का दावा नहीं है, लेकिन असल रास्ता ही यही है। ना कुछ छोड़ा जाए, ना कुछ पकड़ा जाए, सिर्फ जीना है, भागना नहीं है, भोगना भी नहीं है, सिर्फ जीना है। छोड़ने से मुराद जो तुम्हारे पास है, और पकड़ने से मुराद जो तुम्हारे पास नहीं है, उसको पाने की कोशिश करना। फकीरी और सन्यास सिर्फ आसानी से, सरलता और सहजता के साथ जिंदगी को जीने का नाम है। कुछ पाखंडी लोगों ने बस इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। समझने की कोशिश करें और इस तरह के पीर, फकीरों, साधु, सन्यासियों से अपने आप को बचा लें। अगर तुम्हें भी पाखंड करना है, फिर कोई बात नहीं, फिर तो मैदान तुम्हारा है। पीरी फकीरी तो आज की तारीख में मजाक बन गया है। अगर आप लोगों को अपना भला करना है तो इस तरह के पीर को तलाश करो जिसका ना कुछ अपना हो, ना कुछ पराया हो। जुब्बे को देखकर, टोपी को देखकर, दाढ़ी को देखकर, इबादत को देखकर इसका फैसला ना करो। आज का ज़माना मेकअप का ज़माना है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, सद किताब व सद वरक दर नार कुन, रूए खुद तो जानिए दिलदार कुन। सैकड़ों किताबों को जला दे और खुद को दिलदार यानी मुर्शिद, सदगुरु के हवाले कर दे। फिर एक जगह और है, मुनकरे बैत किसी कामिल से जल्दी बैत कर। मुनकरे बैत किसी कामिल से जल्दी बैत कर, नूह का तूफान है कश्ती अभी साहिल पे है। फिर एक आशिक और कहता है, घर चाहता है तू पता यार का लगे, उसकी तलाश कर जिसे अपनी खबर ना हो। जो फकीर, जो साधु, जो संत अपने खुदी में मौजूद हो, वो क्या जाने खुदा क्या है जो अपनी खुदी में मौजूद है। वो क्या जाने खुदा क्या है। खुदी के मिटने का नाम ही खुदा है। बात चल रही थी तौहीद की, तो तौहीद में दुई शिर्क है। जब एकत्व है तो दो कैसे हो सकता है। और इबादत भी दुई है। तौहीद में दुई शिर्क है और इबादत भी दुई है।
حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں، جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے موحد ہے۔ ایک شعر ہے، یا کل یک رنگ برنگی ہے، کثرت جس کو سمجھے ہو، یا ہے یہ کاغذ بے رنگ پر تحریر کی صورت۔ یہ حضرت مولانا صاحب کا شعر ہے۔ جج وجود مطلق و ہستی پاک، آنچ آیت در خیالات ہست خاک، تو کجا و من کجا عالم کجا، ہست یک نور منزہ فتح، در ہزاروں آئینہ یک صورت است، وجہ تقصر ہم خرد در حیرت است، کثرت آئینہ آمد از گجائی جے اسماء صفات است کیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے، ہستی پاک اور مطلب کے سوا جو کچھ تیرے خیال میں آتا ہے جھوٹ ہے۔ تو کہاں، میں کہاں، دنیا کہاں، اے نوجوان، صرف ایک رنگ بے رنگ نور ہے، ہزاروں آئینوں میں ایک ہی صورت ہے، ہزاروں آئینوں میں ایک ہی صورت ہے۔ مہاراج جی شری پریم راوت جی نے ایک بار اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک بار جب میں چھوٹا تھا اور دہرادون کی وادیوں میں آپ کا جنم ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں وہاں پر صبح صبح چلے جاتا تھا، اور ایک صبح میں نکلا تو پہاڑوں پر ہری پتیوں صبح صبح اوس پڑی ہوئی تھی اور سورج نکلا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک پتی پر اوس کی بوندیں رکھی ہوئی ہیں، اور سب اوس کی بوندوں میں سورج چمک رہا ہے، سبھی اوس کی بوندوں میں وہی ایک سورج چمک رہا ہے، اور سب جگہ اس اوس کی بوند میں سورج ہی سورج ہے۔ اور تھوڑی سی گرمی اور بڑھی کہ وہ ساری اوس کی بوندیں غائب ہو گئیں۔ تو ہزاروں آئینوں میں ایک ہی صورت ہے، لیکن آئینوں کی زیادتی سے عقل حیران ہے۔ آئینوں کی زیادتی کہاں سے آئی؟ اے شخص، یہ سب تیرے نام اور تیری صفتیں یعنی گن ہیں۔ ایشور کے 99 نام صوفیوں میں پرچلت ہیں، اور 99 گن، یہ ساری گن، یہ ساری صفتیں انسان میں موجود ہیں۔ اس لیے صفت کو مت دیکھ، اس لیے صفت کو مت دیکھ، اس صفت کے پیچھے کا جو کھیل ہے، جو کیندر ہے، اس پر دھیان کر، اس پر دھیان کر۔ خودی میں رہ کر خدا پرستی بھی بت پرستی ہے، خودی میں رہ کر خدا پرستی بھی بت پرستی ہے، اور خودی کو ہٹا کر بت پرستی بھی خدا پرستی ہے۔ اس بات کو ہلکے میں نہ لیجیے گا، یہ بات بڑی گہرائی میں آپ کو اتار لے جائے گی۔ خودی کو ہٹا کر بت پرستی بھی خدا پرستی ہے، خودی میں رہ کر خدا سے محبت بھی بت پرستی ہے، اور خودی کو مٹا کر ایک جانور سے بھی محبت ہو تو وہ خدا پرستی ہے۔ خودی میں رہ کر انسان جو بھی کام کرے، اچھا ہو یا برا، عبادت ہو چاہے گناہ، سب بدی ہے، اور خودی کو مٹا کر کے جو بھی کام کرو، چاہے جو کرو، وہ سب نیکی ہے۔ حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو نیکی کنی من نہ بد کردام، تو نیکی کنی من نہ بد کردام، کی بد راہ حوالات بخود کردام۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ، جو تو نیکی کرتا ہے تو میں نے بدی نہیں کی، بلکہ بدی اپنی خودی کے حوالے کیا ہے۔ جب تک ہماری وہمی و اعتباری، وہمی کا مطلب ہوتا ہے بھرم، اور اعتباری کا مطلب ہوتا ہے وشواس، جب تک ہماری
وہمی و اعتباری خودی موجود ہے، کل کام ہمارا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد، مگر یہ سب بد یعنی کہ گناہ ہے، یعنی کہ پاپ ہے۔ اور جب ہماری خودی اللہ کی ایشور کی ہستی میں فنا ہو گئی، یعنی ہم نہ رہے، تو پھر تو ہی تو ہے، سب کام تیرا ہے، اور جو کام تیرا ہے وہ سارے کام نیک ہیں، وہ سارے کام نیک ہیں۔ اس میں یہ ایک کتھانک آتی ہے جس میں شری وشنو جی کا اور نارد جی کا سنواد ہے، اس میں نارد جی کو نے کئی بار غلطیاں کی، لیکن پھر بھی وہ بھرشٹ نہیں ہوئے۔ اس کو ہم کبھی آگے اس پہ چرچا کروں گا، چنانچہ ابھی ہم اسی مدعے کو، جب تک میں نہ چھوٹے کوئی تو نہیں، جب تک خودی ہے کوئی خدا نہیں، میں اور تو، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے، میں اور تو۔ میں کا پردہ تو ہے، میں کا پردہ تو ہے، اور تو کا پردہ میں ہے۔ دونوں میں سے ایک کو ترک کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہمت نہیں ہے تو میں کو ترک کرو، اگر ہمت نہیں ہے تو میں کو ترک کرو، اگر ہمت ہے تو کو ترک کر دو۔ میں بھی ہوں اور تو بھی ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ گیتا میں کرشن اپنے ششیہ کو جب ارجن کو گیان دے رہے تھے، تب کہا انہوں نے، پارتھ، جب تک تم کرم بندھن سے نہ چھوٹو گے، مکتی اور موکش نہیں پا سکو گے۔ اسی گیتا کے شلوک کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے، سادھو سنیاسیوں نے، سنتوں نے بغیر سمجھے کرم کو کرنا ہی چھوڑ دیا، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا کہ ٹھیک سامنے والے شلوک میں کرشن جی پھر کہہ رہے ہیں، اے پارتھ، منشیہ ایک پل بھی بنا کرم کیے نہیں رہ سکتا، پل پل وہ کرم کرتا ہے۔ تو ارجن نے شری کرشن جی سے پوچھا، ابھی آپ نے کہا کرم کے بندھن سے مکت ہونا ہی مکتی ہے اور موکش ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ منشیہ ایک پل بھی کرم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر منشیہ کرم تو کرے گا چاہ کر بھی، اور نہ چاہ کر بھی، تو منشیہ کرم بندھن سے مکت کیسے ہوگا؟ تو شری کرشن نے کہا، ارجن، کرم کرتے رہو، کسی بھی حال میں کرم تو کرنا ہی ہے۔ تو ارجن نے کہا کہ منشیہ کرم بندھن سے مکت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کرشن بھگوان نے کہا، ارجن، صرف تو کرم کر اور کرتا بھاؤ کو چھوڑ، صرف کرم کر، پھل کی اچھا کو چھوڑ، صرف کرم کر، کسی بھی بھے کو اپنے من سے نکال۔ جب تیرا کرتا بھاؤ چھوٹ جائے گا، اس دن تو کرم کے بندھن سے چھوٹ جائے گا۔ کرتا بھاؤ کا مطلب ہے کہ اسے میں کر رہا ہوں، یہ میرا ہے۔ یہی شکشا ایک گرو بھی دیتا ہے کہ میں کو چھوڑو، اپنے میں کو ترک کر دو، جو بھی کر رہا ہے وہ ایشور کر رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ایک بار تمام صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جنت اور دوزخ کس کے لیے ہیں حضور؟ تب آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے نیکی کو اور بدی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، وہ اپنی طرف جمع کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ میں کر رہا ہوں، جس کا میں نہ چھوٹا ہو، اس کے لیے جنت ہے اور دوزخ ہے، اور جس کا میں چھوٹا، اس کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس کے لیے نہ سورگ ہے نہ نرک ہے۔ یہی کرشن جی بھی کہہ رہے ہیں، ارجن تو صرف کرم کر اور کرتا بھاؤ چھوڑ، باقی سب مجھ پر چھوڑ۔
کرنے والا میں ہوں تو صرف بہانہ ہے۔ یہی تعلیم ایک گرو دیتا ہے، یہی تعلیم ایک پیر دیتا ہے، میں کو چھوڑ دو۔ یہی راستہ ہے نیکی اور گناہوں سے چھوٹ جانے کا۔ جب آپ کے پاس نہ نیکی ہوگی نہ بدی ہوگی، اس دن پل صراط سے گزر کر اپنے اصل کو، اپنے منزل کو، اپنے وطن کو پہنچ جاؤ گے۔ اور انہی لوگوں کے لیے قرآن نے فرمایا، ہم انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، اور ایک دن اصل کو پہنچنا ہے۔ اس کو سمجھیے، پل صراط کوئی غیبی چیز نہیں، یہ زندگی کا نام ہے، اور صراط مستقیم زندگی کو جینے کا نام ہے۔ اچھائی اور برائی کو چھوڑ کر چلنا پل صراط ہے، اس لیے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ انسان برائی سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن اچھائی سے بھی چھوٹ جانا مشکل ہے۔ اپنے میں کو چھوڑو، صرف تو ہی تو۔ اور اللہ نے بھی فرمایا، خیر بھی میری طرف سے اور شر بھی میری طرف سے۔ پھر فرمایا، ہدایت بھی میری طرف سے اور گمراہی بھی میری طرف سے۔ پھر فرمایا، عزت بھی میری طرف سے اور ذلت بھی میری طرف سے۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو سب میری طرف سے۔ پھر فرمایا، میرے بغیر مرضی کی ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ جب ساری کی ساری ذمہ داری خود اللہ لے رہا ہے، تب انسان کیوں اپنے میں کو شامل کر کے گنہگار بن رہا ہے؟ اسی لیے جب گیتا کا گیان بھگوان شری کرشن ارجن کو دے رہے تھے، تب انہوں نے کہا، کرتا بھاؤ چھوڑ اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ۔ یہی بات صوفیوں نے بھی کہا، اپنے میں کو ترک کر اور اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے میں کو جو چھوڑو، جو ہو رہا ہے اچھا ہو تو ٹھیک، برا ہو تو ٹھیک، عزت ملے تو ٹھیک، ذلت ملے تو ٹھیک، سب تیری مرضی۔ اور انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا، یہ نفس مطمئن، اے نفس مطمئن، تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش، تو پسند کیا گیا اور داخل ہو میری بہشت میں اور میرے خاص بندوں میں۔ تو جنت عبادتوں سے نہیں ملتی، اللہ سے راضی ہونے سے ملتی ہے۔ کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، اے نماز والو، اے روزے والو، اے حج والو، اے زکوٰۃ والو، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ داخل ہونے کو صرف مطمئن نفس والوں کو کہا۔ اور مطمئن کون ہے؟ جو ایشور سے راضی ہے، جو اللہ سے راضی ہے، جس کی کوئی مانگ نہ ہو۔ مانگنے کا مطلب کچھ کم ہے، ابھی کچھ کم ہے، ابھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، تم اس پر راضی نہیں ہو۔ اور راضی ہونے کا مطلب ہے، میرے مولا سب تیری مرضی، سب تیری مرضی، سب تیری مرضی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔